واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مرو تو اسلام کی حالت میں تم فوت ہو۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اور اسی طرح حق تلفی سے بچاتا ہے۔ انسان کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، شوہر بیوی کی نہیں کرے گا، بیوی شوہر کی حق تلفی نہیں کرے گی، اولاد والدین کی، والدین اولاد کی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ سمجھے گے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اگر شوہر کو موقع ملے گا تو شوہر کرے گا ظلم، اور اگر عورت کا بس چلے گا تو عورت کرے گی ظلم۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، یا عورت مظلوم ہے یا شوہر مظلوم ہے، تو جس کا موقع ملتا ہے وہ اس کو اپنے محتاط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو پھر یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ شوہر کا بس چلے تو اپنی بیوی کو ظلم زیادتی کرتا ہے، ایسی ایسی داستانیں آتی ہیں کہ عجیب و غریب۔ بیوی کا حق چل جائے، وہ ذرا تھوڑی سی جابر ہو اور زبر ہو، تو وہ پھر شوہر کو ایسا کرے گی، وہ اس کو ماں باپ سے بھی کاٹ کر رکھ دے گی، تو وہ بیچارہ پریشان ہی رہے گا۔ ظاہر ہے دل میں ماں باپ کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے، تبھی طبیعت کا تقاضا ہے، تبھی رجحان ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ لیکن اللہ کا خوف ہوگا تو پھر اس میں اعتدال ہوگا، میانہ روی ہوگی۔ شوہر کو بھی اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ خیال کرے گا، بھائی اگر کہ میں اس پر قابو پا سکتا ہوں، میرا اس پہ زور چلتا ہے، میری زبردستی چلتی ہے، لیکن آخر کسی کی بیٹی ہے، یہ ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، یہ تو صنف نازک ہے، عورت ہے یہ، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری وجہ سے آ گئی ہے اور میرے لیے بچے پیدا کر رہی ہے، تو میں اس پہ کیوں کروں گا؟ تو جتنا بھی وہ ظالم ہوگا، جابر ہوگا، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس طرح عورت کے اندر اگر خوف خدا ہوگا تو موقع ہونے کے باوجود وہ نہیں کرے گی۔ تو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا ہو تو پھر انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا تصور کہ اللہ ہے، ایک ذات ہے جس کو مجھ پر کنٹرول حاصل ہے، کسی وقت بھی پکڑ لے گا تو میں اس کی پکڑ میں آ سکتا ہوں۔ اس لیے جو پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرا، تعلیم کے حوالے سے پڑھیں، اقرا ما انا بقارئ، اقرا پڑھیں، تو پہلی وحی تعلیم کی آئی ہے۔ یہ نہیں آئی ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، بلکہ توحید کی بھی نہیں آئی کہ اللہ کو ایک جانو۔ پہلی وحی تعلیم کی آئی ہے کہ تعلیم حاصل کریں، تعلیم سے انسان بنتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا بسم ربک الذی خلق، تعلیم تو حاصل کرو لیکن جس نے پیدا کیا اس کو نہ بلاؤ۔ اس کا تصور بھی ہونا چاہیے کہ ایک ذات ہے جس کو ہم پر کنٹرول حاصل ہے، تصرف حاصل ہے، تو اللہ کو نہ بھولو کسی موقع پر، تو اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا تصور ہو کہ ایک ذات ہے جو ہم پر غالب ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی تصور ہونا چاہیے، اگر تعلیم اللہ سے آزاد ہو جائے، دین سے آزاد ہو جائے، شریعت سے آزاد ہو جائے، تو وہ تعلیم بھی پھر بجائے اچھے انسان پیدا کرنے کی پیڑیاں پیدا کرتی ہے۔ بڑے بڑے تعلیم یافتہ ایسے جرائم کرتے ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ بڑے بڑے تعلیم یافتہ ڈاکٹر، بہت بڑی ڈگری ہے اور میڈیکل کی تعلیم بڑی مشکل ہے، ڈاکٹر بننا کوئی آسان نہیں، لیکن ڈاکٹر پر بھی اگر اللہ کا خوف نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، تو وہ بھی بھیڑیا بن جاتا ہے۔ جج کتنی مشکل سے بنتا ہے، آسانی سے نہیں بنتا، گھاٹ کا پانی پیتا ہے پھر جا کر جج بنتا ہے، بڑی لمبی پریکٹس کرنے کے بعد آتا ہے، لیکن اس کے اگر بھی خوف خدا نہ ہو تو وہ بھی بھیڑیا بن جاتا ہے۔ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، تعلیم بڑی حاصل کی ہے، بڑا دسترس ہے قرآن اور حدیث پر، لیکن ڈر نہیں ہے، تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے ان کو تعلیم بھی دینی ہے، ان کو پاک بھی کرنا ہے، تربیت بھی کرنی ہے۔ تو تربیت نہ ہو تو پھر انسان اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو
تو اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو پھر وہ انسانیت کے دائرے میں رہے گا، ورنہ وہ باہر نکل جائے گا۔ ابھی جو فیصل آباد واقعہ ہوا ہے ایک عورت کے ساتھ، یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب صحابہ کرام کو بڑا خدشہ ہوا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے، کتنا کرنا ہے۔ ہم تو بعض دفعہ بڑے بے تکلف ہو جاتے ہیں اور اپنی نجی مجلس میں ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے اور طرح طرح کی گپ شپ بھی لگتی ہے، لطیفے وغیرہ بھی چلتے ہیں، تو یہ شاید اللہ کے ڈر کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا حق کا تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا تمہیں بتایا ہے اس حد تک تمہیں رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل گفتگو نہیں کرنی، ہنسی مذاق نہیں کرنی، کھیل کود نہیں کرنا، نہیں، یہ نہیں، یہ جائز ہے، مباح ہے، مباح کام کرو۔ ہنسنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، گپ شپ لگانے کی اجازت دی ہے، ایک دوسرے کو لطیفے سنانے کی اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو سنائے، یہ ظرافت طبع ہے۔ بس جو چیزیں حلال ہیں، حرام ہیں، ان کا پتہ ہو، فرض واجب کا پتہ ہو، اس سے آگے نہ جائیں، تو یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف۔ حق کا تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ، اور جب تم مرو تو اسلام کی حالت میں ہو، اسلام پر پکے رہو، اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے رہو کہ یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پر رہوں، ایمان پر رہوں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان نہیں آیا دنیا میں، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات گرامی ہے تو حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ بھی ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں گھس جائے، دل کے اندر پیوست ہو جائے، ایسے ایمان کا یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، مانگنی چاہیے، یہ تواضع ہے، عاجزی، اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ کے سامنے گداگر بننا، مانگنا، شکل مانگنے کی بنانا، رونا، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے ایسے مانگیں، تو مانگنا پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ سے باتیں کرنی آنی چاہیے ہمیں کہ اللہ سے باتیں کیسے کرنی ہیں، تو دعا اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، یہ کریں۔ لیکن باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے ایمان بھی مانگنا، باقی چیزیں تو مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وظیفہ بتا دو، دعا کر دو، وہ ساری یہی ہوتی ہیں، ملازمت اچھی مل جائے، یہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے۔ تو یہ فکر بھی کرنی چاہیے سب سے بڑی۔ آج تک کسی نے وظیفہ نہیں پوچھا جی مجھے وظیفہ بتائیں میرا ایمان بچ جائے، میرا اسلام بچ جائے، میرا، آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ تو وظیفہ اس کا کیا ہونا ہے؟ کوئی وظیفہ نہیں ہے، بس یہ کہ دعا ہے، دعا ہے کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، آخری دم تک مجھے جو ہے ایمان پر رکھ، اسلام پر۔ یہ جو جنازے کے آخر میں دعا ہے نا، کم از کم وہی مانگ لینی چاہیے کبھی کبھی، اس کو دعا کا حصہ بنائیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ جس کو تو فوت کرے نا ہم میں سے کسی کو بھی، یا اللہ اس کو ایمان پر فوت کر۔ تو زندہ رہیں تو اسلام پر، اور جب دم واپسی ہو تو ایمان پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا، یا اللہ میں آپ سے ایمان کا سوال کرتا ہوں، یباشر قلبی، جو میرے دل کے اندر پیوست ہو جائے۔ تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کی حالت میں فوت ہونا چاہیے۔ علماء نے، صوفیاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے، تجربے کی بنیاد پہ لکھا ہے، بہت سارے واقعات کی بنیاد پر لکھا ہے کہ انسان جو معمول بناتا ہے نا زندگی کے اندر، جس کی فکر کرتا ہے، جس کی اس کو پرواہ ہوتی ہے، جس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، آخری وقت بھی وہی کچھ کرتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں۔ تو جو آدمی کو نماز کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، میں نے، اس کے اندر ایک فکر ہے، اس کے اندر ایک حل چال ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، وقت ہو گیا تو میں نے پڑھنی ہے، خواہ مسجد میں پڑھوں، گھر میں پڑھوں، دفتر میں پڑھوں، سڑک پہ مصلی بچھا کر پڑھوں، تو سڑک پہ مصلی بچھا کر پڑھیں، یہ بھی دعوت ہے۔ جن لوگوں کی ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ سڑک پہ ہیں، چوکوں پہ، چوراہے پہ ہیں، جیسے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں بیچارے، بچھائیں مصلی، آگے سترہ کھڑا کر دیں، یہ دعوت ہے لوگوں کو کہ دیکھ ایسی بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو نیت یہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو اس طرح نماز پڑھیں، بس وقت ہو گیا تو فرض تو پڑھیں، اگر کوئی مناسب جگہ نہیں ہے اور وقت نہیں مل رہا تو فرض تو پڑھیں، باقی وقت ملتا ہے تو سنتے پڑھ لیں، باقی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ بھی دعوت ہوتی ہے۔
تو جن لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر، خواہ وہ جتنے بھی مالدار ہوں، جتنے بھی بڑے منصب پر ہوں، لیکن نماز کی ان کو فکر ہوتی ہے، تو وہ ہم نے سنا ہے، دیکھا بھی ہے، جتنی بھی بیمار ہوں، بے ہوش ہوں، اسپتال میں پڑے ہوں، گفتگو نہ کر سکتے ہوں، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں نماز، میری نماز۔ یہ میں نے خود سنا ہے، دیکھا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، شیخ زائدہ اسپتال میں داخل تھے، یہ رمضان ہی پچھلے رمضان، میں تراویح کے بعد ادھر ہی چلا جاتا تھا، پھر سحری کے وقت واپسی ہوتی تھی پچھلے رمضان۔ تو وہ کتنے دن ہوئے پتہ نہیں، وہ نہیں بولے، اور نالیاں لگی ہوئی تھیں ساری، اور منہ بھی کھلا تھا، لمبے لمبے سانس وہ لیتے تھے۔ تو کسی وقت حالت بہتر ہو جاتی، کسی وقت بہت ہی ڈاؤن ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ کوئی بچنے کی زیادہ امید نہیں۔ تو وہ جب بولے کسی وقت تو کہا نماز نماز نماز، 2-3 دفعہ نماز کا بولے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ اچھا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور جب اس کو فرشتے آتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، بٹھاتے ہیں اس کو، پھر اس سے سوالات کرتے ہیں، یہ تو بخاری شریف میں ہے۔ باقی ایک دوسری حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ جب اس کو فرشتے بٹھاتے ہیں تو کوئی بھی وقت ہو، لیکن اس کو قبر میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو وہ ان کو کہتا ہے ذرا مجھے نماز پڑھنے تو، عصر کی نماز جا رہی ہے، میری عصر کی نماز جا رہی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اذانیں دی، ایک میں نے یہ دیکھا، مجھے ایک ساتھی دکھا رہے تھے ویڈیو میں، کہ وہ بالکل غنودگی کی حالت میں، اور ان کو ذرا آسرا دے کر بٹھایا تو انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ اب اپنے تصور میں وضو کر رہے ہیں، وہ یہ ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ دھو رہے ہیں، وہ تصور میں وضو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے، اچھا اختتام ہے، اچھا خاتمہ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ خاتمہ اچھا دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ تو جیسی فکر ہوتی ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے متضاد بھی واقعات ہیں، جو وہ آواز لگاتے تھے، تاجر تھے یا جو آواز لگاتے تھے، مرتے وقت یہی آواز لگائی انہوں نے۔ رشتہ داروں نے کہا کلمہ پڑھو، تو انہوں نے وہ دوسری آواز لگانی شروع کر دی، بے خیالی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، بالخیر فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی راستے کو مضبوطی سے پکڑو، جمیعا اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، ذرا ذرا بات پر الگ الگ نہ ہو جاؤ، اتفاق اور اتحاد سے رہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کے نظریے میں کوئی فرق نہیں ہوگا یا اس کے اعمال میں فرق نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا۔ صحابہ کرام کے اندر بھی تھا، انبیاء کے اندر بھی فرق تھا، ہر پیغمبر کی شریعت الگ الگ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھنے میں اتحاد ہو تمہارے اندر، الگ الگ راستے نہ پکڑو، الگ الگ منزلیں نہ اختیار کرو، آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہو۔ یہ جو مسلکی اختلاف ہوتا ہے، فقہ حنفی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، شافعی، یہ اس کے خلاف نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام میں بھی تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی تھا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، یعنی دین، اسلام، شریعت، اس کو یاد کرو۔ اللہ نے تمہیں دین دیا، اسلام دیا ہے، تم قرآن پر متحد ہو، تم حدیث پر متحد ہو، تمہارا بیت اللہ ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا کلمہ ایک ہے۔ یہ اللہ نے جو نعمت دی ہے تمہیں، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو یاد کرو، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم اللہ کی رحمت کی وجہ سے اخوانا، بھائی بھائی بن گئے۔ تو صحابہ کرام میں پہلے جو تھا، بڑی لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، جنگیں تھیں، اور کئی سال وہ چلتی تھی، جنگ بواس ہے، جنگ فلاں ہے، جنگ فلاں، وہ چلتی رہی، اور بڑے عرصے تک رہی ہیں، کئی 100 سال تک وہ رہی ہیں جنگیں۔ تو ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا، اوس اور خزرج کی لڑائیاں تھیں مدینہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو شیر و شکر کر دیا، پھر ان میں محبتیں پیدا فرمایا، اور یہ آپس میں متحد ہو گئے۔ حالانکہ ان کے دادا پردادا سارے وہ لڑتے آیا، ایک دوسرے کے قاتل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ بنعمتی اخوانا، بھائی بھائی بن گئے۔ ایک تو یہ ہوا دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے،
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس کنارے سے کھینچ لیا پیچھے. بس جہنم میں گرنے والے تھے تو ایک دھکا لگتا، ایک قدم اٹھاتے جہنم کے گڑھے میں جا گرتے. لیکن اللہ نے حضور کو بھیجا اور حضور نے آ کر آپ کو پیچھے کھینچ لیا تو جہنم میں جانے سے بچ گئے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے اپنی آیات کو. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وآخر دعوانا جی کنارہ. ہاں اس میں آتا ہے وہ حمزہ بھی آ جاتا ہے نارا میں. یشفی شفا، یہ شفتین ہے نا، ہوٹوں کو بھی شفتین کہتے ہیں عربی میں نا، شفتین. تو یہ بھی کنارہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اللہ سے دعا کی جاتی ہے، جی وہ کوئی ذہن میں اللہ کی پکچر بنائی جاتی ہے، اللہ کی اللہ کرے کہ اللہ اس طرح ہے جیسے ہم مانگ رہے ہیں. ہاں نہیں، اللہ کا کوئی اس طرح کی تصویر نہیں آنی چاہیے. خود بخود آ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کر کوئی تصویر نہیں بنانی چاہیے اللہ کی. اللہ کی ذات جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں اس کی تصویر نہیں آ سکتی. پھر بھی مانگتے ہوئے اللہ کوئی ذہن میں مانگتے ہوئے کیا کچھ ذہن میں آپ کیا ہے کہ تصویر نہیں ہونی چاہیے. ہاں تو اس طرح ہم مانگ رہے ہیں. ہاں تصویر تو کوئی نہیں ہوتی نا جی ذہن میں. میرا خیال ہے کسی کے ذہن میں بھی تصویر نہیں ہوتی تو ہوگی. اس کی قدرتوں کا تصور ہوتا ہے نا، جی کوئی تصور کیا اس ہو کی قدرتوں کا تصور ہوتا ہے کہ وہ اس خالق ہے، ہر چیز کا پیدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. سب کچھ اس کی بس ایک طاقت ہے، اللہ ایک طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، خالق ہے، مالک ہے، آسمان زمین کا بنانے والا ہے. بلکہ دعا میں ایسا کہنا بھی چاہیے کہ اللہ کی تعریف ہوگی، پھر اس کے بعد دعا جلدی قبول ہوگی. یا اللہ آپ خالق ہیں، مالک ہیں، میرے خالق ہیں، مجھے پیدا کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، تو میری یہ دعا ہے، میرا یہ سوال ہے. یہ نبی پاک جو سدرت المنتہا سے آگے گئے تھے، جی انہوں نے بھی دیکھا اللہ کو. اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں جی. بعضوں میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور بعضوں میں آتا ہے کہ نہیں 70,000 پردے تو ہٹے تھے لیکن پھر بھی ایک پردہ جو تھا نوری وہ تھا. تو ادھر تو دیکھ سکتے ہیں آدمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو آپ جنتی بھی دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے. لیکن ہاں ہاں ادھر ہی جی آپ صلی اللہ بھی ادھر ہی گئے تو زیارت ہوئی. تو لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، کیفیت کا علم نہیں ہے، اس کی کیفیت نہیں ہے. قرآن نے کہا نا لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی شے نہیں ہے کہ تم کسی کے ساتھ تشبیہ دے دو. تو ہم ادھر اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں سکتے، اور میں اس کے بارے میں سوال کرنا کہتے ہیں اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ متشابہات میں سے اللہ نے اپنی ذات کو واضح نہیں کیا ہے کہ میری کیسی ذات ہے. لیسا کمثلہ شیء، بس اللہ کی کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے. لیکن تصور میں مطلب یہ خانہ کعبہ کو یا اللہ کے گھر کو تو لایا جا سکتا ہے. اللہ اگر آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا آپ نماز کے لیے، ہم جس طرح نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آگے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ روح ہو کے رہ رہے ہیں، جی تو اس تصور کو ہم اپنے اندر بھی تو اتار سکتے ہیں. اس حوالے سے ہاں بیت اللہ کا بیت اللہ ہاں ٹھیک دعاؤں کے حوالے سے بھی اور اس تصور کے حوالے سے بھی جو ہے ہاں ٹھیک ہے کر سکتے. عادل اور غیر عادل، حاکم اور قاضی. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما دلوا. رواه مسلم. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل حکومت اور ارباب اقتدار میں سے عدل و انصاف کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی آخرت میں نور کے ممبروں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی داہنی جانب اور اس کو دونوں ہاتھوں دانے ہیں.
یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے معاملات میں اور اپنے اختیارات کے استعمال کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو جو عدل و انصاف سے کام لیں گے حاکم اور قاضی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بٹھائیں گے۔ تو درست فیصلہ کرنا لوگوں کے درمیان، اپنے گھر کے درمیان، یہ بھی وہی ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حب الناس الی اللہ یوم القیامہ واقربهم منه مجلسا امام عادل وان ابغض الناس الی اللہ یوم القیامہ واشدهم عذابا امام جابر، رواه الترمذی۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے حاکم قیامت کے دن اللہ کو دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ اور اس کے برعکس وہ ارباب حکومت قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے اور بے انصافی کے ساتھ حکومت کرتے ہوں گے۔ تو یہ ہے انصاف کے ساتھ حکومت کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حفیظ صاحب کے دادا ابو فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا صاحب یہ جو کہتے ہیں نا، جیسے سبھی صاحب